بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ چند روز کے بعد اپنے ایک منشی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ حضرت علیہ السلام کو دعوت دے اور ان کے کھانے میں زہر ملا دے۔ اس بدبخت نے حضرت علیہ السلام کو مہمانی پر بلایا۔ حضرت علیہ السلام نے معذرت کی کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہاری مجلس میں حاضر نہیں ہوتا۔ اس ملعون نے بہت اصرار کیا کہ مقصد آپ علیہ السلام کو کھانا کھلانے اور آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے اپنے گھر کو متبرک کرنا ہے، اور خلیفہ کا ایک وزیر بھی آپ علیہ السلام کی ملاقات کی خواہش رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی صحبت سے شرف یاب ہو۔ بس اس نے اتنا اصرار کیا کہ امام مظلوم علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب کھانا کھا کر آئے اور آپ علیہ السلام نے تناول فرمایا تو آپ علیہ السلام نے زہر کا اثر اپنے گلے میں محسوس کیا تو کھڑے ہو گئے اور اپنا گھوڑا منگوایا۔ صاحب مکان آپ علیہ السلام کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور ٹھہرنے پر اصرار کیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا ہے، اگر اب میں تیرے مکان پر نہ رہوں تو تیرے لیے بہتر ہوگا، اور جلدی سے سوار ہو کر اپنے مکان کی طرف پلٹ گئے۔ جب اپنے مکان میں پہنچے تو اس زہر قاتل کا اثر آپ علیہ السلام کے بدن شریف میں ظاہر ہوا اور تمام دن آپ رنجور و نالاں رہے، یہاں تک کہ طائر روح نے درجات بہشت کی طرف پرواز کی، صلوات اللہ علیہ۔ پس آپ علیہ السلام کا جنازہ غسل و کفن کے بعد مقابر قریش میں لے آئے اور ان کے جد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پشت سر کی طرف دفن کیا، اور بظاہر واثق باللہ نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن در حقیقت حضرت امام علی نقی علیہ السلام باعجاز مدینہ سے آئے اور اپنے والد بزرگوار کے کفن و غسل اور نماز و دفن کا اہتمام کیا، اور کتاب بصائر الدرجات میں ایک ایسے شخص سے روایت ہے جو ہمیشہ امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، اور کہتا ہے کہ جس وقت حضرت علیہ السلام بغداد میں تھے، میں ایک دن حضرت امام نقی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ میں بیٹھا تھا اور حضرت ابھی بچے تھے، اور آپ علیہ السلام کے سامنے ایک تختی تھی کہ جسے آپ پڑھ رہے تھے۔ اچانک آپ علیہ السلام کی حالت متغیر ہو گئی اور آپ علیہ السلام اٹھ کر گھر کے اندر چلے گئے۔ اچانک میں نے گریہ و زاری کی آواز سنی جو حضرت علیہ السلام کے گھر سے بلند تھی۔ کچھ دیر بعد حضرت علیہ السلام باہر تشریف لے کر آئے تو میں نے ان حالات کا سبب پوچھا۔ فرمایا اسی وقت میرے والد بزرگوار نے وفات پائی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا خداوند عالم نے ایک حالت مجھ پر طاری کی، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی ذات میں ایسی حالت محسوس نہیں کرتا تھا، اس حالت میں میں سمجھا ہوں کہ میرے والد وفات پا گئے ہیں اور امامت میری طرف منتقل ہو گئی ہے۔ کچھ مدت کے بعد خبر آئی کہ حضرت علیہ السلام اسی وقت رحمت الہی سے واصل ہوئے تھے۔ حضرت جواد علیہ السلام کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ آخر ماہ ذکات کے 220 ہجری میں آپ علیہ السلام شہید ہوئے، اور بعض نے ذی الحجہ کی 6 تاریخ کہی ہے۔ یہ واقعہ مامون کی وفات کے 2.5 سال بعد کا ہے، جیسا کہ خود حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ الفرج بعد مامون 30 شہر المامون، کہ 30 سال بعد کشائش اور چھٹکارا ہے، اور مسعودی نے آپ علیہ السلام کی وفات ذی الحجہ 219 میں بیان کی ہے، اور وفات کے وقت آپ کا سن مبارک
25 سال اور چند ماہ ہے۔ حضرت جواد علیہ السلام کی اولاد کا ذکر۔ واضح ہو کہ سید فاضل نسابہ سید ضامن بن سعد کم حسینی مدنی نے کتاب تحفۃ الزبارنی نسب بنا الائمہ الاطہار علیہم السلام میں فرمایا ہے کہ حضرت جواد علیہ السلام کے بیٹے تھے ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام، ابو احمد بن موسیٰ مبرکہ، ابو احمد حسین اور ابو موسیٰ عمران، اور حضرت کی بیٹیاں فاطمہ، ختیجہ، کلثوم اور حکیمہ تھیں، اور ان سب کی والدہ ایک کنیز تھیں جنہیں سمانہ مغربیہ کہتے تھے، اور فضل مامون کی بیٹی سے حضرت جواد علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، اور آپ علیہ السلام کی نسل منحصر ہے 2 بیٹوں میں، امام علی نقی علیہ السلام اور ابو احمد بن موسیٰ۔ مؤلف کہتا ہے کہ تاریخ قم سے ظاہر ہوتا ہے کہ زینب و محمد و میمونہ بھی حضرت جواد علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور شیخ مفید نے آپ علیہ السلام کی بیٹیوں میں امامہ نامی ایک بیٹی کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال موسیٰ مبرکہ سادات رضویہ کے جد اعلیٰ ہیں، اور الحمدللہ ان کی اولاد کا رشتہ ابھی تک منقطع نہیں ہوا، اور بہت سے سادات کا سلسلہ نسب ان تک پہنچتا ہے، اور سادات رضویہ میں وہ پہلے شخص ہیں جو قم میں 256 ہجری میں وارد ہوئے، اور ہمیشہ وہ اپنے چہرے پر برقع ڈالے رہتے تھے، اسی لیے انہیں موسیٰ مبرکہ کہتے ہیں۔ جب وہ قم میں وارد ہوئے تو عرب کے بڑے لوگوں نے انہیں قم سے نکال دیا اور وہ کاشان چلے گئے۔ جب وہ کاشان پہنچے تو احمد بن عبدالعزیز بن ولف اجلی نے ان کی عزت و تکریم کی، اور بہت سی خلتیں اور سواریاں انہیں بخشیں، اور یہ طے کیا کہ ہر سال 1000 مسکال سونا اور ساز و سامان ان کے ساتھ ایک گھوڑا انہیں دے گا۔ لیکن رؤسائے عرب اہل قم اس کے بعد پشیمان ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معذرت چاہی، اور عزت و احترام کے ساتھ قم لے گئے اور ان کی تعظیم و تکریم کی، اور قم میں موسیٰ کی حالت اچھی ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مال، بستیاں اور زرعی زمینیں خرید کیں، اور اس کے بعد ان کی ہمشیرگان زینب و محمد و میمونہ حضرت جواد علیہ السلام کی بیٹیاں ان کے پاس آ گئیں، اور ان کے بعد برسیمہ موسیٰ کی بیٹیاں آئیں، اور ان سب کی وفات قم میں ہوئی، اور جناب فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئیں، اور زینب وہی ہیں جنہوں نے جناب فاطمہ کی قبر پر گنبد بنوایا، بعد میں ان کے اور ان کی قبر پر بوریے کی چھت تھی، اور موسیٰ نے بدھ کی رات جبکہ ماہ ربیع الثانی کے 2 دن باقی تھے 296 ہجری میں دنیا سے رحلت کی، اور امیر قم عباس بن عمر غنوہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہاں دفن ہوئے جہاں اب ان کی قبر مشہور ہے، جیسا کہ تاریخ قم میں مذکور ہے، اور سید ضامن بن شدکم فرماتے ہیں کہ موسیٰ مبرکہ قم میں محمد بن حسن ابو خالد اشری کے جنس کا لقب شمبولہ تھا ان کے مکان میں دفن ہوئے۔ فقیر کہتا ہے کہ یہ محمد بن حسن قم کے راویوں
اور امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا، اور سعد بن سعد اخوص عشری کمی کا وسیع تھا، اور اس وقت وہ جگہ محلہ مولویاں کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہاں دو مقامات ہیں، ایک چھوٹی جگہ ہے کہ جس میں 2 قبریں بنی ہیں، ایک موسیٰ مبارکہ کی قبر ہے اور دوسری احمد بن محمد بن احمد بن موسیٰ کی قبر ہے، جو بڑی بارگاہ بنی ہے، جو چہل اختران کے نام سے، اور اس کے کتبے پر شاہ طہماسب کا نام لکھا ہے بتاریخ 953 ہجری۔ پہلا شخص جو وہاں دفن ہوا محمد بن موسیٰ مبرکہ تھا، اور اس کے بعد اس کی بیوی بریحہ جعفر بن امام علی نقی علیہ السلام کی بیٹی اپنے شوہر کے پہلو میں دفن ہوئیں۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آبائک و ابنائک و اولیائک، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و تلوت الکتاب حق تلاوتہ و جاہدت فی اللہ و صبرت علی الاذی فی جنبہ حتی اتاک الیقین، اتیتک زائرا عارفا بحقک موالیا لاولیائک معادیا لاعدائک، فاشفع لی عند ربک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔